رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. روح تو اللہ کے حکم کا نام ہے، لیکن انسان کا بدن تو مٹی سے بنا ہے. وہ ساری غذائیں اور وہ ساری دوائیں جن کو انسان نشو و نما کے لیے اور علاج کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ سب مٹی سے بنی. ہمارا جسم بھی مٹی سے بنا ہوا ہے، اگرچہ اس میں کہیں مٹی نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت میں وہ مٹی سے ہی بنا ہے. ہم جانوروں کا جو گوشت کھاتے ہیں وہ بھی مٹی سے بنا ہے. جو پھل فروٹ استعمال کرتے ہیں، جو غلے کھاتے ہیں، وہ گیہوں ہو یا چاول ہو، وہ مکئی ہو یا کوئی اور دانہ ہو، دالیں، پھلیاں، سبزیاں سب مٹی سے بنی. اور مرنے کے بعد یہ جسم پھر مٹی میں چلا جاتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد پورا مٹی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تم کو واپس کریں گے، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے. انسان مٹی سے بن رہے ہیں یہ تو نظر آ رہا ہے. جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اور روزانہ پیدا ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں روزانہ تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور روزانہ تقریباً 25 لاکھ لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے. عام حالات میں، نارمل حالات میں کوئی وبا آ جائے، خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے تو وہ الگ ہے. تو یہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں یہ کہاں سے بن رہے ہیں؟
اسی زمین سے بن رہے ہیں نا، اسی مٹی سے بن رہے ہیں جس پر ہم چلتے ہوتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں سفر کیا کتنے لوگوں نے کیا؟ ذرا بتائیں ہاتھ اٹھا کے۔ اس میں جو اعلانات ہوتے ہیں ان میں کتنا شور ہوتا ہے؟ ہلکی آواز میں اعلان ہوتا ہے نا، اور بات سمجھ میں آتی ہے نا، پوری بات سمجھ میں آتی ہے، بس اتنی ہی آواز ہونی چاہیے، اس سے زیادہ آواز شور ہے، اور شور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ شور ماحول کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ماحول میں آلودگی صرف گاڑیوں کے دھوئیں سے نہیں ہوتی، ماحول میں آلودگی شور سے بھی ہوتی ہے، جو سخت نقصان دہ۔ شور اتنا شدید نقصان دہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسانوں کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، اس کے نتیجے میں دماغ کی رگیں پھٹ سکتی ہیں اور موت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بہت زور زور سے باتیں کرنا بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شور مچانے والوں سے کہا کتنا چیخ سکتے ہو، چیخ کے بتاؤ۔ کیا گدھے سے زیادہ چیخ لوگے؟ اگر تم اس کے برابر چیخ لیے تو تم گدھے ہو۔ آپ کہیں گے جو قرآن کی مجلس ہے، وہ یہ گدھوں کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تذکرہ بھی قرآن ہی کا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ نے فرمایا سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، وہ شور مچاتے ہیں۔ انسان شور نہیں مچاتے، نہ شور مچانا اچھا ہے، نہ شور پسند کرنا اچھا ہے۔ ابھی ٹھیک سے آواز آ رہی ہے نا؟ اب سمجھیے بات، ماشاءاللہ۔ اب بات کو غور سے سنیے اور سمجھیے۔ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ سب اسی زمین سے آ رہے ہیں نا، اسی مٹی سے بن رہے ہیں، اور واپس بھی اسی مٹی میں جا رہے ہیں۔ جو اللہ روزانہ مٹی سے بچوں کو بنا رہا ہے، روز بنا رہا ہے، ابھی بھی بنا رہا ہے۔ کتنے گھروں میں بچے بن رہے ہیں نا، کہیں 1 مہینے کی امید ہے، کہیں 2 مہینے کی، کہیں 5 مہینے کی، کہیں 7 مہینے بن رہے ہیں نا۔ اور جو بچے پیدا ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کے گاؤں میں کتنے بڑے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں؟ پھر چھوٹے سے بڑے کیسے ہوتے ہیں؟ تم چھوٹے سے تھے نا جب پیدا ہوئے تھے، اتنے بڑے کیسے ہوئے؟ کس چیز سے؟ مٹی سے ہوئے نا۔ ماں کا دودھ پیتے تھے، وہ بھی مٹی ہے۔ مٹی سے غذائیں ماں کے جسم میں جاتی تھی، ماں کے جسم میں اس سے دودھ بنتا تھا، تو مٹی ہے نا۔ پھر ذرا بڑے ہوئے تو چاول کھانے لگے، وہ بھی تو مٹی ہے نا۔ تو بچوں کو بھی اللہ جو بڑا کر رہے ہیں تو کائے سے بنا رہے ہیں؟ مٹی سے بنا رہے ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے بن رہے ہیں وہ بھی مٹی سے بن رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے گاؤں سے مٹی لے کر ایک کاریگر امریکہ جائے اور وہاں جا کر ایک سامان بنائے، اور دوبارہ وہی کاریگر گاؤں کے اندر ہی مٹی لے کر گاؤں کے اندر ہی بنائے، دونوں میں کون سا کام مشکل ہے، کون سا آسان ہے؟ لے جا کر امریکہ میں بنانا یہ آسان ہے یا گاؤں کے اندر ہی بنانا آسان ہے؟ نہ سمجھ انسانوں کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ قبروں سے دوبارہ انسانوں کو بنا کر کیسے نکالیں گے۔ اتنی دور مٹی لا کر ماں کے پیٹ کے اندر انسان بنا رہے ہیں، وہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور قبر کے اندر ہی بنا دیں گے، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ آسان ہے، یہ مشکل ہے یا نہیں ہے؟ کتنی شکلیں بدلتے ہیں اللہ مٹی کی۔ مٹی کو غلہ بنایا، مٹی کو دانہ بنایا، مٹی کو
کسی جانور کی شکل میں گوشت بنایا اور اس کے بعد پھر اس کو ماں نے کھایا اور کھانے کے بعد وہ خون بنا، اس خون سے جسم بنا، پھر وہ جسم تیار ہوا۔ کیا ہوا؟ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ جو کرنا ہے ایک بار کر لو۔ سب لوگ مل کر نہ بولو، بولنے کے لیے تو ایک آدمی کافی ہے، باقی انتظام کیا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ خاموش رہیں تھوڑی دیر۔ سب بولیں گے تو میں چپ ہو جاؤں گا، آپ کی سنوں گا، آپ چپ رہیں گے تو میں بولوں گا۔ اب بولو کیا کرنا ہے، آپ کو بولنا ہے یا میری بات سننی ہے؟ آپ بولیں گے تو میں چپ ہو جاؤں گا، اور میں بولوں گا تو آپ کو چپ رہنا ہے۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہ ہوں، جو انتظام کرنا ہے کر لو نا، میں تھوڑی منع کر رہا ہوں۔ چلو دونوں لگا لو، جیسے سمجھ میں ہے ویسے کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی شکلیں بدلتے ہیں۔ پہلے غذاؤں کی شکل دیتے ہیں، مٹی کو غذا بناتے ہیں، پھر ماں اس کو کھاتی ہے، پھر وہ خون بنتا ہے، پھر بچے کے جسم میں جاتا ہے اور بچے کا جسم بنتا ہے۔ اتنا کام ہوتا ہے نا۔ یہ ہوتا ہے پہلے مرحلے میں جب بچہ جسم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر بن رہا ہے۔ دوسرا عمل اس وقت ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہو چکا، ابھی بھی وہ بن رہا ہے، اور ساری زندگی بنتا رہتا ہے۔ آج بھی بن رہے ہیں، روزانہ کھانا کھاتے ہیں تو یہ کھانا کہاں جاتا ہے؟ جسم بنتا ہے۔ اب جب روز جسم بنتا ہے تو وزن اتنا کیوں نہیں بڑھتا جتنا کھاتے ہیں؟ روزانہ کیا ہوا بیٹا، تم کو بہت ہنسی آ رہی ہے؟ اٹھ کے ادھر آؤ، اٹھو وہاں سے۔ اچھا تم اٹھو، تم اٹھو، کھڑے ہو، ان کو یہاں جگہ دو بیٹھنے کی۔ چلو اب جس نے وہ حرکت کی جو بچہ کر رہا تھا، اس کو ایسے ہی اٹھایا جائے گا، چھوٹا ہو یا بڑا، رعایت کسی کی نہیں ہوگی۔ سلیقے سے بیٹھ کے سنو، ورنہ میں بات ختم کر کے چلا جاؤں گا۔ روزانہ ہمارے جسم کے 10 لاکھ ٹیشوز مر جاتے ہیں، 10 لاکھ، اور وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آنکھ سے نظر نہیں آتے، اور جسم اتنا کم ہو جاتا ہے۔ پھر جو آپ کھانا کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اس سے نئے ٹیشوز بنتے ہیں۔ ہر وقت انسان کا جسم بن رہا ہے، اور کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہے ہیں۔ لیکن ابھی اللہ اسی کے جسم کے اندر بنا رہے ہیں۔ پہلے ماں کے پیٹ کے ذریعے بناتے تھے، اب اللہ اسی کے جسم کے اندر بنا رہے ہیں۔ جس طرح روزانہ 10 لاکھ ٹیشوز ختم ہوتے ہیں، پورا جسم ٹیشوز سے ہی بنا ہے، اربوں خربوں ٹیشوز ہے پورے جسم میں۔ جب جان نکل جاتی ہے تو یہ سارے ٹیشوز جو مردہ ہو گئے ہیں، یہ پھر سے مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا تو ہے نہیں کہ ایک بار اللہ نے بنایا اور بنا کر بھول گئے۔ اللہ تو روز بنا رہے نا، اور روز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
اور جس مٹی سے اللہ بنا رہے ہیں اللہ نے بتلایا اسی مٹی سے ہم بنا کر تم کو ڈائریکٹ قبر کی پیٹ کے اندر سے نکالیں گے جیسے پہلی مرتبہ تم کو ماں کے پیٹ کے اندر سے نکالا۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ایک دن میں نہیں بنتا، 9 مہینے میں بنتا ہے، لیکن جب باہر آتا ہے تو بنا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے حکم سے قبر کے پیٹ کے اندر ہر انسان کو بنائیں گے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا اور قبروں کے منہ کھولیں گے تو ہر انسان بنا ہوا اٹھ کر باہر آئے گا۔ اس طرح باہر آئے گا جیسے پودے نکلتے ہیں، اور ابھی بھی ہم ایسے ہی بنے ہیں جیسے پودے بنتے ہیں۔ پودے بھی مٹی سے بنے ہیں، ہم بھی مٹی سے بنے ہیں۔ پودے بھی مٹی سے غذا پاتے ہیں، مٹی سے پانی لیتے ہیں۔ ہم بھی مٹی کا ہی پانی الگ سے استعمال کرتے ہیں اور مٹی کی ہی غذائیں الگ سے استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی پودوں جیسے ہو۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں بھی زمین سے اسی طرح اگایا ہے جیسے اللہ پودوں کو اگاتے۔ علماء خوب جانتے ہیں نبات زمین سے پودے کے اگنے کو پودے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی نباتات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ اللہ نے تم کو زمین سے پودوں کی طرح اگایا ہے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تمہیں اسی زمین میں واپس کرتے ہیں۔ ثم یخرجکم اخراجا، اور پھر جب وقت آئے گا تو اللہ تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اب کوئی کہے کیسے پیدا کریں گے اللہ زمین سے، اب تک تو کسی کو کیا نہیں، تو کیا جو کام اب تک نہیں ہوا اس کا ہونا ناممکن ہے؟ ایک بچی 18 سال کی ہو گئی، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، کوئی کہے یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، کیوں؟ اب تک تو بنی نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ جو کام اب تک نہیں ہوا کیا آئندہ اس کا ہونا ناممکن ہے؟ کہ نہیں بھائی بن سکتی، اس کی جیسی کتنی بچیاں ماں بن چکی ہیں، یہ بھی بنے گی۔ تو ٹھیک ہے اب تک اللہ نے ڈائریکٹ زمین سے کسی کو بنا کر نہیں نکالا، لیکن اللہ جن کو بنا رہے زمینی سے تو بنا رہے، جس طرح بنا رہے اسی طرح اللہ کی مرضی، اللہ اس طرح بنا دے۔ تو یہ عقلاً ناممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ زمین سے بنا کر نکال کر بھی دکھا دیتے ہیں۔ ڈائریکٹ زمین سے بن کر نکلتے ہوئے انسان تو ہمیں نظر نہیں آیا اب تک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو وقت مقرر کیا ہے وہ وقت ابھی نہیں آیا۔ لیکن آپ کے ہاں گرمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میں اصل میں آپ کے علاقے میں پہلی بار آیا ہوں، اس لیے آپ سے بار بار سوالات کر رہا ہوں۔ گرمی ہوتی ہے؟ خوب سخت گرمی ہوتی ہے؟ تو زمین بالکل سوکھ جاتی ہے نا، کوئی گھاس پھوس بھی باقی نہیں رہتی، اور زمین میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں؟ گرمی کے زمانے میں ایک بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ کر جواب دو بھائی، تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ زمین میں گرمی کے زمانے میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہوتا، کھود کر دیکھو تو اندر بھی نہیں نکلتا۔ جب بارش ہوتی ہے تو اچانک زمین میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کہیں سے امپورٹ کیے گئے، یہ کہیں باہر سے لائے گئے، اسی زمین میں پیدا ہوتے ہیں نا۔ تو زمین میں وہ کیڑے مکوڑے نہیں تھے، اور پچھلے سال کے جو کیڑے مکوڑے تھے وہ سب مر کر زمین میں کھپ گئے تھے، زمین کا حصہ بن گئے تھے۔ بارش ہونے کے بعد جس طرح زمین میں سبزہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح زمین میں طرح طرح کے سارے کیڑے مکوڑے جو پچھلے سال تھے دوبارہ پیدا ہو گئے۔ ان کیڑوں کو اللہ نے زمین سے ڈائریکٹ بنا کر نکالا کہ نہیں نکالا؟ جس اللہ نے ان کیڑوں کو زمین سے ڈائریکٹ بنا کر نکالا، وہی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں انسانوں کو بھی اسی طرح زمین سے ڈائریکٹ بنا کے نکالوں گا۔ تو نمونہ سامنے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟
سارے نمونے اللہ نے دکھائے ہوئے ہیں. کسی بات کا کوئی سمجھدار آدمی انکار نہیں کر سکتا. یا تو ناسمجھ ہوگا وہ انکار کرے گا، یا ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا وہ انکار کرے گا. سمجھدار آدمی انکار نہیں کر سکتا. ہاں ہماری کوتاہی ہے، کبھی کبھی ہم سمجھدار انسان تک اللہ کی پوری بات پہنچا نہیں پاتے. ورنہ اگر کسی بھی سمجھدار انسان تک اللہ تعالیٰ کی پوری بات پہنچا دی جائے اور اس کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی نہیں ہے تو وہ ایک سیکنڈ بھی انکار نہیں کر سکتا. اب اگر انکار کرے گا تو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کرے گا، اور ضد کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، ہٹ دھرمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے. انسانوں کے دوبارہ زمین سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا، اور یہ بتلایا یہ کام اس وقت ہوگا جب قیامت آئے گی. اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوگا. یہ قیامت کا وقت اللہ نے کیوں مقرر کیا ہے؟ ایک مرتبہ زمین اور آسمان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. پہلے زمین اور آسمان کو بدل دیا جائے گا، موجودہ زمین اور آسمان کو ختم کر دیا جائے گا، اس کے بعد لوگ اپنی قبروں کے اندر سے نکلیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی عطا فرمائی ہے امتحان کے لیے، اور اللہ نے انسانوں کو مواقع دیے ہیں. جو نیک بننا چاہے اس کے لیے نیک بننے کے مواقع ہیں، جو نافرمان بننا چاہے اس کے لیے نافرمان بننے کے مواقع ہیں. اور انسانوں کے اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ. ڈائریکٹ عمل عموماً چھوٹا ہوتا ہے، انڈائریکٹ عمل کا سلسلہ بہت لمبا ہوتا ہے. محلے کا ایک بچہ جو بری صحبت میں پڑا ہے، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ اس کے پاس گئے، اس سے دوستی کی، اس کو محبت سے لے کر مسجد آئے، اس کو سمجھایا، کچھ دنوں کے لیے اس کو لے کر جماعت میں گئے یا کسی خانقاہ میں گئے، کسی اللہ والے کی مجلس میں گئے، کہیں بھی دینی ماحول میں لے کر کے گئے اور اس کی زندگی بدل گئی. آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے جو کام کیا وہ تو ختم ہو گیا. اب آپ کا کام انڈائریکٹ شروع ہوا. وہ بچہ نیک بنا، پھر اس کا دل چاہا کہ میں حافظ قرآن ہو جاؤں، وہ کسی مدرسے میں گیا، حافظ بن گیا. پھر اس کے دل میں تمنا ہوئی کہ میں عالم بھی بن جاؤں، وہ کسی مدرسے میں گیا، عالم بن گیا. پھر اس کو اللہ نے بہت بلند ہمت دی تھی، اب اس نے لوگوں کی ہدایت کی محنت شروع کی. وہ کسی ملک میں گیا اور اللہ نے پورے ملک کو اس کے ذریعے ہدایت دی. کسی قبیلے میں گیا، اللہ نے پورے قبیلے کو اس کے ذریعے ہدایت دی. تو یہ سب بھی آپ کا عمل ہے. اس کو تو اجر ملے گا لیکن ذریعہ تو آپ بنے نا، تو آپ کا عمل ہے. اب اس کے ذریعے، اب وہ بھی انتقال کر گیا، وہ بھی مر گیا، اس کے ذریعے جن لوگوں کو ہدایت ملی اب انہوں نے دین کا کام شروع کیا، محنت شروع کیا، اب وہ سلسلہ چل رہا ہے. جیسے حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا، حضرت علی نے کلمہ پڑھا، دیگر صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا. بدر کے میدان میں صحابہ کرام نے قربانیاں دی، صحابہ کرام نے ہجرتیں کی، صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، اور وہ قربانیاں دے کر اس دنیا سے چلے گئے. آج تک پوری دنیا میں جتنا کام ہو رہا ہے وہ سب انہی کے اس عمل کا نتیجہ ہے نا، تو اس سب کا اجر تو ان کو مل رہا ہے نا. حساب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عمل مکمل ہو، پتہ تو چلے کس کا کتنا عمل ہے، تب حساب ہوگا.
جس طرح نیکیوں کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، صدیوں چلتا ہے، کبھی ہزاروں سال چلتا ہے، کبھی قیامت تک چلتا ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے توفیق دی، اس نے اپنی زمین وقف کر دی مسجد کے لیے۔ بھئی یہ کس کا بچہ ہے؟ جس کا ہو وہ اپنے پاس بلا کے بیٹھا لے۔ جانے دیں، اس کو راستہ دیجیے، وہ جہاں جانا چاہتا ہے جلدی سے راستہ دیجیے۔ بس اب وہیں بیٹھا اس کو۔ تو ایک آدمی نے مسجد کے لیے زمین دی، اس کا انتقال ہو گیا، اب مسجد بن گئی، سینکڑوں سال تک اس میں عبادت ہو رہی ہے، سب کا ثواب ملے گا اسے کہ نہیں ملے گا؟ جب تک یہ مسجد رہے گی جب تک ثواب ملے گا نا۔ اب اگر اس کے اس عمل کا حساب ہونا ہے اور یہ طے کرنا ہے کہ اس کا کتنا عمل ہے اور کتنا اجر ملنا چاہیے، تو پہلے اس مسجد کو ختم ہونا چاہیے، پہلے سلسلہ ختم ہونا چاہیے تاکہ عمل رکے کہیں آ کر۔ جس طرح نیکیوں کا سلسلہ بہت طویل ہوتا ہے، گناہوں کا سلسلہ بھی بہت طویل ہوتا ہے۔ فرض کر لیجیے ایک ڈاکو ہے، وہ ایک جگہ گیا، 10 لوگ سفر کر رہے، اس نے ان 10 کو گولی مار دی، ان کا مال لوٹ لیا، پولیس نے اس ڈاکو کو گرفتار کر لیا اور اسے موت کی سزا دے دی، تو کیا انصاف ہو گیا؟ یہ انصاف ہے؟ اور اس سے زیادہ دنیا کی کوئی عدالت کچھ کر سکتی ہے کہ اس کو موت کی سزا دے دے؟ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن اس کو کئی مرتبہ مارا گیا؟ ایک بار نا، اور اس نے کتنے لوگوں کی جان لی؟ 10۔ تو 10 جان کے بدلے میں 1 جان، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ اور اس نے صرف 10 انسانوں کی جان نہیں لی، 10 عورتیں بیوہ ہوئیں، اس کا انصاف؟ ایک کے اگر 3 بچے تھے تو 30 بچے یتیم ہوئے، اس کی سزا؟ پھر یہ بچے بیچارے اسکول میں پڑھتے تھے، اب کوئی ان کی فیس بھرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو یہ بچے بگڑ گئے اور یہ خود معاشرے کے برے افراد بن گئے، اس بگاڑ کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی ہے نا۔ تو دنیا میں، اس دنیا کے باقی رہتے ہوئے انصاف ممکن نہیں ہے۔ بہت غور سے سنیں، جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ اس بات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں دنیا کے باقی رہتے ہوئے مکمل انصاف ممکن نہیں ہے۔ یہاں جو انعامات دیے جاتے ہیں وہ صرف ہمت افزائی کے لیے ہوتے ہیں، اور یہاں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ صرف روک تھام کے لیے ہوتی ہیں۔ انصاف اس وقت ہو سکتا ہے جب عمل کا پورا ریکارڈ سامنے آئے، اور یہاں کسی کے لیے عمل کے پورے ریکارڈ کو جمع کر لینا بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک آدمی نے مسجد بنایا آپ کے گاؤں میں، ایک جماعت آئی مثلا ہندوستان کے کسی دوسرے کنارے سے یا کسی اور ملک سے، وہ کسی بچے کو گشت کرتے ہوئے سمجھا کر کے مسجد میں لائی، اور بچے کی تشکیل ہو گئی، وہ بن گیا نیک۔ تو اس مسجد میں آ کے نیک بنا تو مسجد بنانے والے کو اجر ملے گا۔ وہ لوگ جو سمجھا کر کے لائے وہ کس ملک کے تھے، واپس چلے گئے، آپ کو یاد بھی نہیں، ان کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ یہ بچہ نیک بننے کے بعد دنیا کے کسی اور ملک میں چلا گیا، وہاں وہ کام کر رہا ہے، اب وہاں جتنا کام کرے گا اس سب کا اجر ان سب کو ملے گا۔ کون اس کا ریکارڈ رکھ سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی اس کا ریکارڈ رکھ سکتا ہے؟ حکومتیں نہیں رکھ سکتی اس کا ریکارڈ۔ اس کا ریکارڈ وہی رکھ سکتا ہے جس کے سامنے پوری دنیا اس سے زیادہ چھوٹی ہو، جتنا چھوٹا میرے سامنے یہ ٹیبل ہے۔ اس ٹیبل میں جو کچھ رکھا ہے میں اس کو ایک ساتھ دیکھ سکتا ہوں، بلکہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی ادھر ادھر نظر پھرانی پڑے گی، ادھر دیکھو تو ادھر کا نہیں نظر آتا، ادھر دیکھو تو ادھر کا نہیں نظر آتا۔ اللہ کے لیے تو پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ نے اس ریکارڈ کو جمع کرنے کے لیے
اللہ نے اس ریکارڈ کو جمع کرنے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو گناہوں کا سلسلہ بھی بہت طویل ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو، ہو سکتا ہے تم نے 1 سیکنڈ کا گناہ کیا ہو اور سزا 1000 سال کی بھگتنی پڑے، کہ تمہارے 1 سیکنڈ کے گناہ کی وجہ سے گناہ کا کوئی ایسا سلسلہ چل پڑا جو 1000 سال تک پھیلا ہوا ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، تو 1000 سال تک دنیا کے ان مختلف ملکوں میں تمہاری وجہ سے جو گناہ ہوتے رہے، تمہارے 1 سیکنڈ کے عمل کی وجہ سے تمہیں اس سب کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے گناہ بہت ڈرنے کی چیز ہے، چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ کے برابر بھی جس نے گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ اس کے سامنے آئے گا، اور صرف وہی سامنے نہیں آئے گا، اس کا جتنا رد عمل ہوگا، اس کا جتنا ری ایکشن ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں سال میں پھیلا ہو، وہ سب بھی سامنے آئے گا۔ اور کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بہت چھوٹی سی نیکی کا بدلہ تمہیں ہزاروں سال کی نیکیوں کی شکل میں ملے، اور تمہاری ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں کروڑوں لوگوں کی نیکیوں کا بدلہ تمہیں ملے، اس لیے کہ تم نے کوئی چھوٹا سا عمل کیا، تم نے کسی کو مسجد بلا لیا، تم نے کسی کو برائی سے روک دیا، اور اس کا اثر، اس کا ری ایکشن 1000 سال میں پھیلا ہوا ہے، تو تمہیں 1000 سال کی نیکیوں کو بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر خیر کیا ہے وہ اس کے سامنے آئے گا، اور اس کے پورے ری ایکشن کے ساتھ، اس کے پورے رد عمل کے ساتھ سامنے آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی مدت مقرر کی تاکہ لوگوں کو خوب اطمینان سے اعمال کر لینے دو، جن کو نیکیاں کرنا ہے خوب نیکیاں کر لیں، جن کو برائیاں کرنا ہے خوب برائیاں کر لیں، اور اس کے بعد ان کے پھیلنے کا جتنا سلسلہ اللہ کے مقدر ہے اتنا پھیل جائے۔ آپ کے گاؤں میں تالاب ہے؟ کبھی تالاب کے کنارے کھڑے ہو کر تالاب میں پتھر مارا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے، ری ایکشن کیا ہوتا ہے پتھر مارنے کے بعد؟ کیا ہوتا ہے، کوئی بتلائے؟ پتھر ڈوب جائے گا۔ جب پتھر جا کر اندر گرتا ہے، غور سے سنو، اس کے خلاف ہوتا ہو تو بتلانا، جب پتھر جا کر اندر گرتا ہے تو ایک گول دائرہ بنتا ہے، پھر وہ پھیلتا ہے، پھر وہ پھیلتا ہے اور پھیلتا ہے، اور تالاب کے کنارے پر جا کر رکتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہی ہوتا ہے ہر عمل کے ساتھ، انسان کی زندگی کے ہر عمل کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اس نے نیکی کیا، اس کا دائرہ پھیلتا ہے، ہو سکتا ہے پھیلتے پھیلتے دنیا کے آخری کنارے تک پہنچے، ہو سکتا ہے قیامت تک پھیلے۔ تو یہ دائرہ کب ختم ہوتا ہے؟ جب تالاب ختم ہوتا ہے۔ جہاں تک تالاب ہے وہاں تک وہ دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے، چھوٹا ہے تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، بڑا ہے تو اور دیر میں، اور بڑا ہے تو اور دیر میں ختم ہوگا۔ جہاں تک تالاب ہے وہاں تک کنارے تک دائرہ جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک دنیا باقی ہے انسان کے ہر عمل کا ری ایکشن باقی رہتا ہے۔ اب بتلاؤ، نیکی کر کے کتنی خوشی ہونی چاہیے اور گناہ کر کے کتنا ڈر لگنا چاہیے، ہونا چاہیے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کو پوری زندگی کا حساب لینا ہے، اور زندگی بھر کی نیکیوں کا انعام دینا ہے، اور زندگی بھر کے گناہوں کی سزا دینا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ تالاب ختم ہو۔ تو جب اللہ کے حکم سے قیامت آئے گی تو دنیا کا یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ جب دنیا کا نظام ختم ہوگا، اب انسانوں کے کیے ہوئے اعمال کا ری ایکشن ختم ہوگا، نیکیوں کا رد عمل اور ری ایکشن بھی ختم ہوگا، اور برائیوں کا ری ایکشن بھی ختم ہوگا، اور پھر دنیا میں کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کا ریکارڈ تیار کرے۔ فرشتے پورا ریکارڈ لے کر کے آئیں گے، اور انسان دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اپنی زندگی کا پورا ریکارڈ ہر انسان دیکھے گا، اور اللہ کی جانب سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا ریکارڈ خود پڑھ لو، اپنا حساب خود کر لو۔ نیکیوں کو دیکھ کر انسان خوش ہو جائے گا، گناہوں کو دیکھ کر کہے گا میں جا رہا ہوں جہنم میں، بس
میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہاں میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، میری وجہ سے اتنا ظلم ہوا ہے، میں جا رہا ہوں جہنم۔ اس لیے میرے دوستو یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے انسانوں کو دوبارہ قبروں سے نہ نکالا جائے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر اس سے پہلے نکال لیا جائے تو انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی نے چوری کی، آپ نے اس کو سزا دے دی، ابھی تو اس کی چوری کا ریئیکشن باقی ہے نا۔ یہ سزا تو دنیا میں صرف اس لیے دی جاتی ہے تاکہ دوسروں کی ہمت شکنی ہو، کوئی اور چوری نہ کرے اور دنیا میں امن و امان قائم رہے۔ اصل سزا تو اس وقت ملے گی جب اس کا پورا ریکارڈ مرتب ہوگا، اور پورا ریکارڈ قیامت ہی میں مرتب ہو سکے گا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جب قیامت آئے گی تب انسانوں کو زندہ کر کے نکالا جائے گا اور پھر ان کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت کیسے آئے گی؟ پوری دنیا میں ایسی اتھل پتل ہوگی کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ یہ جو کائنات کے بندھن ہیں، نہ نظر آنے والے کشش ثقل کے بندھن، یہ بندھن توڑ دیے جائیں گے۔ نہ سورج اپنی جگہ باقی رہے گا، نہ چاند اپنی جگہ باقی رہے گا، نہ ستارے اپنی جگہ باقی رہیں گے، نہ سورج کی روشنی باقی رہے گی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، نہ پہاڑ اپنی جگہ باقی رہیں گے، واذا الجبال سيرت، کچھ بھی اپنی جگہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ زمین پوری ایسی اتھل پتل ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، پوری زمین پر خطرناک زلزلہ آئے گا۔ ذرا اس کا پانی جگ میں ڈال دیجئے، یا کوئی صاحب پی کر کے خالی گلاس مجھے دیں۔ دیکھو ابھی جو زمین پر زلزلے آتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں معلوم؟ جیسے یہ ٹیشو ہے نا، یہ پورا ٹیشو ہے، ذرا سا یہاں پر جھٹکا دے دیا گیا تو یہ حصہ ہلنے لگا۔ ابھی زمین کے زلزلے ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، اندر کچھ ایسا اتھل پتل ہوتا ہے، کچھ ایسا ریئیکشن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں زمین کے اندر کی پلیٹیں بعض جگہوں پر ہل جاتی ہیں۔ اسی لیے جب زلزلہ آتا ہے تو زلزلے کا مرکز تلاش کیا جاتا ہے کہ اس زلزلے کا مرکز کہاں ہے، اس کا سینٹر کہاں ہے، اور وہاں کتنی طاقت کا زلزلہ آیا اور کتنے علاقے تک اس کا اثر پہنچا۔ یہ ہیں روز مرہ کے وہ زلزلے جو آتے رہتے ہیں، اللہ ان سے حفاظت فرمائے۔ اور قیامت کا جو زلزلہ آئے گا وہ زمین کے اندر سے نہیں ہوگا، قیامت کا زلزلہ زمین کے باہر سے ہوگا۔ اس میں پوری زمین ایسے ہلے گی، ایسے 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 پوری زمین ڈولے گی، اور اس زلزلے کے بعد اس زمین پر زندگی ممکن نہیں رہے گی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس زلزلے کا تذکرہ کیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پوری زمین کو ہلایا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال دے گی۔ اس لیے کہ جتنے انسان مر رہے ہیں اور زمین میں دفن ہو رہے ہیں، گویا وہ زمین کا حصہ بن رہے ہیں، وہ زمین کا بوجھ ہے۔ تمام انسان زندہ ہو کر کے باہر نکل آئیں گے، زمین اپنا بوجھ نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اس دن ان مناظر کو دیکھنے کے لیے کوئی زندہ نہیں رہے گا، لیکن اگر کوئی انسان زندہ ہو اور ان مناظر کو دیکھے تو نہ ایسا کوئی منظر اس نے کبھی دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، نہ سوچا ہوگا، تو انسان حیرت کا نمونہ، حیرت کا مجسمہ بن جائے گا اور حیرت سے کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، ہم نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پوری زمین ایسے ہلے گی اور پوری زمین کے اندر سے ایسے مردے زندہ ہو کر کے نکلیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے اوپر ہونے والے تمام واقعات کو بیان کرے گی۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی زمین پر ہوتا ہے نا، نیکی ہو یا گناہ ہو۔ کیا ہوا؟ بتائیے اس کے لیے میں، آپ بتائیے اس کے لیے میں کیا کروں؟ انتظام آپ نے کیا ہے، پھر کیا کروں؟ کر لو بھائی، جو ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ بھائی بیٹھ، تھوڑی دیر بیٹھیں۔ کیا وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟
تھک گئے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تھک گئے ہیں، کوئی بات نہیں، استنجا وغیرہ کی ضرورت ہوگی۔ بھئی جو جانا چاہتے ہیں ان کو راستہ دو، ہم زبردستی کسی کو نہیں بیٹھاتے، جو جانا چاہتے ہیں ان کو راستہ دو، جو سننا چاہتے ہیں وہ بیٹھیں، اور سب جانا چاہیں تو ہمیں راستہ دو، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل ناراض نہیں ہوں گا، برا نہیں مانوں گا، اگر سب جانا چاہیں تو ہم کہیں گے ہمیں راستہ دے دو، ورنہ جو جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دو، جو بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو بیٹھنے دو۔ تمام حضرات سے درخواست ہے بیان کے درمیان میں کوئی بھی خلل نہ ڈالے، اور ادھر آواز اگر نہیں آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، بیان دعا میں سب لوگ شریک ہوں گے، خواتین بھی شریک ہوں گی، کوئی بات نہیں ہے، بیان کے بیچ میں اس طرح ڈسٹرب کریں گے آواز نہیں آ رہی ہے وہ سب پہلے سے چیک کر لینا ہے، ابھی بیان جاری ہے، اب بیچ میں کوئی بھی نہیں بولے گا انشاءاللہ، بولیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار پڑھ لیجیے، شیطان بھاگ گیا۔ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے زمین پر ہی ہوتا ہے نا، نیکی ہو یا گناہ ہو، جو کچھ بھی ہوتا ہے زمین ہی پر ہوتا ہے نا، اور اللہ نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے فرشتے ہیں، وہ فرشتے نظر نہیں آتے لیکن انتظام نظر آتا ہے۔ اس زمانے میں سائنٹیفک طریقے پر سارے انتظامات نظر آ گئے، اللہ نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ اس زمین کی فضا میں ساری آوازیں بھی محفوظ ہوتی ہیں، سارے ویڈیوز بھی محفوظ ہوتے ہیں، صرف وہ ویڈیو نہیں جو باقاعدہ بنائے جا رہے ہیں، جن ویڈیوز کو انسان نہیں بناتا وہ بھی محفوظ رہتے ہیں۔ پتہ چلا اس زمین پر جو کچھ ہوتا ہے اس کا ریکارڈ باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ جب زمین ختم ہوگی تو زمین ختم ہوگی، ریکارڈ نہیں ختم ہوگا۔ دیکھیں آپ کا موبائل ہے، موبائل ہے، اس موبائل کا جتنا ڈاٹا ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ موبائل گر جائے، ٹوٹ جائے تو اس کا ڈاٹا ختم ہو جاتا ہے یا سیف رہتا ہے؟ گوگل میں سب سیف رہتا ہے نا۔ آپ دوسرا موبائل خرید کر کے لائیے اور اپنا آئی ڈی ڈالیے، وہ سارا ریکارڈ آ جاتا ہے نا۔ تو موبائل کے ضائع ہونے سے ڈاٹا نہیں ختم ہوتا، اسی طرح زمین کے ختم ہونے سے ڈاٹا نہیں ختم ہوگا، ریکارڈ باقی رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بالکل اللہ تعالیٰ سارے نمونے دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں زمین ختم ہوگی، یعنی جیسے اللہ چاہیں گے زندگی ختم ہو جائے گی، زمین سے وہ ڈولے گی، اس میں زلزلہ آئے گا، اس میں سخت ترین حالات آئیں گے، اور پھر سور پھونکی جائے گی، اسی کے نتیجے میں سب ہوگا، پھر دوسری سور پھونکی جائے گی اور سارے انسان زندہ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن یہ ڈاٹا محفوظ رہے گا، یہ پورا انسانوں کے سامنے آ جائے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی ساری اطلاعات پیش کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس کا یہ سسٹم اس کے رب نے بنایا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، ابھی یہ بیان آپ کے اس گاؤں میں ہو رہا ہے، پورے ہندوستان میں کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے، مرد بھی سن رہے ہیں، عورتیں بھی سن رہے ہیں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، اللہ کا فضل ہے اس فقیر کا ہر بیان دنیا کے مختلف ملکوں میں سنا جاتا ہے، نہ معلوم کتنے ملکوں میں لوگ بیٹھ کر کے سن رہے ہوں گے یا بعد میں سنیں گے۔ یہ کیسے جا رہا ہے؟ بیچ میں کوئی وائر ہے؟ کہیں کوئی وائر ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو بغیر وائر کے یہ سب کچھ کیسے جا رہا ہے؟ یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے نا۔ اسی سسٹم کا اللہ حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، انسانوں یہ تمہارا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ نے تم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس لیے اللہ نے تم کو اس کی صلاحیت دی ہے کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے اس سسٹم سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، اپنی آوازیں پہنچا دو، اپنی تصویریں پہنچا دو۔ اصل سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کو یہ اللہ نے زمین کے اندر یہ بات ڈالی ہے، اللہ نے زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اپنی ساری خبریں بتائے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یہاں سب کو دوسروں کی بڑی فکر رہتی ہے۔ اللہ فرما رہے پہلے اپنی اپنی فکر کر لو، کیوں گھر میں کھانا پکا کر سب کو کھلانے سے پکانے والے کا پیٹ بھر جائے گا؟ خود کھائے بغیر
عید کا وقت آیا، نئے نئے کپڑے لائے، سارے بچوں کے لیے کپڑے بنوائے، اپنے لیے نہیں بنوائے، بچوں کے لیے بنوا دیا نا تو میرا بھی تو خود بخود ہو جائے گا، ہو جائے گا، خود بھی پہننا پڑے گا، خود بھی کھانا پڑے گا۔ سواری میں لا کر کے مہمانوں کو بیٹھایا، وہ پہنچ جائیں گے منزل پر، آپ سواری پر نہیں بیٹھے تو آپ نہیں پہنچیں گے۔ دوسروں کی فکر کرنے والوں، عوام ہو یا خواص ہو، علماء ہو یا ائمہ ہو، صرف دوسروں کی فکر کرنے والوں، اللہ فرما رہے ہیں اپنی بھی فکر کرو، بلکہ پہلے اپنی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ ہم میں سے ہر ایک کا حال یہ، ساری دنیا کی فکر ہے، سارے جہاں پہ تبصرے، اپنے جہاں سے بے خبر، سب کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں۔ کیوں بھائی؟ جب پیدا ہوئے تھے تو کتنے لوگوں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے؟ منسٹر صاحب کتنے بڑے قافلے کے ساتھ پیدا ہوئے تھے؟ آج منسٹر صاحب جب روڈ پر چلتے ہیں تو آگے پیچھے گاڑیوں کا قافلہ ہوا تھا، یہ منسٹر صاحب جب پیدا ہوئے تھے تو کتنے بڑے قافلے کے ساتھ پیدا ہوئے تھے؟ اکیلے پیدا ہوئے تھے یا قافلے کے ساتھ پیدا ہوئے تھے؟ آپ میں سے کوئی تھا جو آپ کو پورے خاندان کے ساتھ پیدا ہوا ہو، دوست احباب کے ساتھ؟ سب اکیلے اکیلے پیدا ہوئے تھے نا، اور مرتے بھی اکیلے اکیلے ہیں، اور قیامت کے دن اٹھیں گے بھی اکیلے اکیلے۔ اللہ یاد دلا رہے ہیں اپنی فکر کرو اپنی۔ اگر تم اچھے بن گئے اور ساری دنیا اچھی نہیں بن سکی، تمہاری کوششوں کے باوجود تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، اور تمہاری کوششوں سے ساری دنیا اچھی بن گئی اور تم خود اچھے نہیں بنے تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خود اچھے بنو پھر دوسروں کو اچھے بناؤ، خود اللہ کی نافرمانی سے بچو پھر دوسروں کو نافرمانی سے بچاؤ، خود اپنی زندگی سنتوں کے مطابق بناؤ پھر دوسروں کی زندگی سنتوں کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ قیامت کے دن سب کو الگ الگ اٹھنا پڑے گا، کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ نہیں اٹھے گا، کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں اٹھے گا، کوئی بھائی اپنے بھائی کے ساتھ نہیں اٹھے گا، کوئی انسان اپنے خاندان کے ساتھ نہیں اٹھے گا، سب کو الگ الگ اٹھنا ہوگا، بلکہ ایک دوسرے سے ڈر کر بھاگیں گے، کچھ مانگ نہ لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ انسان اپنے باپ سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی۔ ہر ایک کو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں میری وجہ سے، اس کی وجہ سے میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے یہ کوئی نیکی نہ مانگ لے، کہیں مجھ سے یہ نہ کہے کہ میرا بوجھ تھوڑا سا ہلکا کرو۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص اپنی حالت میں گرفتار ہوگا۔ یہ ہیں وہ ساری تفصیلات جو مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائی ہیں، ان سب کو سمیٹ کر ایک لفظ ارشاد فرمایا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ اکیلے اکیلے اٹھیں گے۔ اور کاہے کے لیے اٹھیں گے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ علماء غور کریں اس لفظ پر۔ اللہ چاہتے تو فرماتے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، بالکل معنی درست ہوتے، لیروا اعمالہم، کہ اس دن لوگ اکیلے اکیلے اٹھیں گے تاکہ آ کر اپنے اعمال دیکھیں۔ لیکن اس میں ایک شبہ ہو سکتا تھا، اچھا دیکھنا ہمارا عمل ہوگا، چاہیں گے دیکھیں گے، چاہیں گے نہیں دیکھیں گے، آنکھ بند کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن سب اکیلے اکیلے اٹھیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، کوئی دیکھنا چاہے یا نہ دیکھنا چاہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، ان کو دکھایا جائے گا، آنکھ بند کر کے بھی کوئی اپنے کو بچا نہیں سکتا، دیکھنا ہی پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس ریکارڈ میں موجود ہوگی، وہ اس کے سامنے آئے گی، اور اس سے جڑی ہوئی انڈائریکٹ جتنی نیکیاں ہوں گی وہ بھی آئیں گی، اس کا جو ریئیکشن ہوگا، اس کا جو رد عمل ہوگا وہ آئے گا۔ پھر میں عرض کر دوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی کی ہوئی نیکی بہت چھوٹی ہو اور اس کا ریئیکشن ہزاروں سال میں پھیلا ہو، تو اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا کہ وہ سوچ نہیں سکتا۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں
نماز کتنے بجے پڑھیں گے؟ بیان کے بعد اگر بیان اثر تک ہوا تو سبحان وقت کب ختم ہوتا ہے؟ ہاں ٹھیک، تھوڑی دیر میں ختم کریں گے انشاءاللہ، مجمع اتنی دیر سے انتظار بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے موت کا تجربہ کرایا۔ موت تو نہیں آئی لیکن موت کا ہلکا سا تجربہ ہوا، گویا تھوڑی دیر کے لیے جان نکال لی پھر واپس کر دی، اور کچھ دوسری دنیا کے حالات دکھا دیے گئے۔ اب آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے جان نکال لے اور واپس کر دے؟ اللہ نے فرمایا جب تم سوتے ہو نا اس وقت بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے جان نکال لیتے ہیں، اور جب جاگتے ہو تو واپس کر دیتے ہیں، پوری نہیں نکالتے، تھوڑی نکالتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا بیان ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، جب کسی، دیکھیں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا، اللہ یتوفی الانفس، اللہ جان نکال لیتے ہیں، حین موتها، جب مرنے کا وقت آ جاتا ہے، والتی لم تمت فی منامها، اور ان کی بھی جان نکال لیتے ہیں ابھی جن کی موت کا وقت نہیں آیا، نیند کی حالت میں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر جن کی موت کا فیصلہ ہو گیا ان کی جان اپنے پاس روک لیتے ہیں، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ابھی جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ایک متعین مدت کے لیے ان کی جان واپس کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا مرنے سے پہلے جان نکل سکتی ہے، قرآن سے ثابت ہو گیا نا۔ اب دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو فزیکلی موت آ گئی لیکن وہ حقیقی موت نہیں تھی، اور تھوڑی دیر کے لیے ان کی جان نکل گئی۔ ایسے دو لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ ایک واقعہ کافی پرانا ہے، تقریباً 15 سال سے زیادہ کی مدت ہو گئی۔ ہمارے مسلی ہوا کرتے تھے، ان کا آپریشن ہوا تھا، ڈاکٹروں نے طے کر دیا تھا ان کا انتقال ہو گیا، مشینیں ہٹا دی تھیں، دل کا آپریشن، اور وہ خود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ میں اپنی باڈی کے اندر سے نکلا اور آپریشن تھیٹر کے کنارے اوپر چلا گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر جو کچھ باتیں کر رہے ہیں میں سن رہا ہوں، وہاں سے باڈی یہاں رکھی ہوئی ہے وہاں سے سن رہا ہوں۔ ایک ابھی پچھلے مہینے کا واقعہ ہے، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، ان کا بھی آپریشن ہوا اور فزیکلی ڈاکٹروں نے ان کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ خود کہہ رہے ہیں میں تو دیکھ رہا تھا فلاں سے فلاں سے فلاں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ بزرگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس میں انہوں نے اس عاجز کا بھی نام لیا، آپ بھی آئے تھے آپ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دے دی، اور ڈاکٹروں نے ان سے کہا، غیر مسلم ڈاکٹروں نے کہا بھائی تم بڑے خوش نصیب ہو، تم کو تو کسی کی دعا لگی اور گویا فرشتے آئے تم کو بچانے کے لیے، تمہیں دوسری زندگی ملی۔ ایسے واقعات ہمیشہ ہوتے تھے لیکن پتہ نہیں چلتا تھا۔ کسی آدمی کے ساتھ لاکھوں میں ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کو ایسا تجربہ ہوتا تھا، تجربہ ہوا 2 4 10 لوگوں سے انہوں نے تذکرہ کیا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، کسی نے سمجھا کہ اس کو وہم ہوا خیال ہوا، اور پھر وہ مر گیا، اس لیے کہ سوشل میڈیا تھا نہیں۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ایسے واقعات آسانی سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں ڈاکٹروں کی پوری ایک ٹیم ہے جو لوگ ایسے واقعات کو جمع کرتے ہیں، اور جب انہوں نے جمع کرنا شروع کیا تو ان کو ایسے 10,000 لوگوں کے تجربات مل گئے۔ میں آپ کو ایک نوجوان لڑکے کا تجربہ سناتا ہوں جس کا موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی لاش رکھ دی گئی تھی کہ ختم ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دے دی، تو موت کا وقت نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ کچھ دکھانا چاہتے تھے۔ وہ کہتا ہے، میں نے اس کا انٹرویو سنا ہے اس لڑکے کا، وہ کہتا ہے کہ جب میری روح نکل گئی اور مجھے میری اپنی زندگی کے واقعات دکھائے جا رہے تھے، تو ایک واقعہ دکھایا گیا، وہ لڑکا موٹر سائیکل کی ریس میں حصہ لیتا تھا، تو ایک مرتبہ وہ اپنی موٹر سائیکل سے اپنے گھر سے نکل کر کے اس مقام تک جا رہا تھا جہاں سے اس کو ریسنگ کرنا تھا، شہر کے اندر سے گزر رہا تھا، تو یوں کہتا ہے ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا، ایک گاڑی میں ایک نوجوان مرد گاڑی چلا رہا تھا، اس کی جوان بیوی بازو میں بیٹھی تھی، اور ان کا بچہ جو گاڑی کے اوپر کے روف سے باہر دیکھ رہا تھا، کھڑا ہوا تھا۔ یہ لڑکا بھی 22-23 سال کا لڑکا تھا، یہ کہتا ہے مجھے وہ بچہ بہت اچھا لگا، تو میں نے اپنی موٹر سائیکل ذرا سلو کی، اس کے ساتھ چلتے چلتے، وہ یوں کہہ رہا ہے یہ واقعہ میں بھول چکا تھا، وہاں مجھے دکھایا گیا۔
خود دیکھ رہا ہے گویا میں چل رہا ہوں. اس نے کہا میں نے اس بچے کو کچھ اشارہ کیا تو وہ ہنسنے لگا. تو بعض لوگ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں, اس نے کچھ اور اشارہ کیا تو بہت اچھا بچہ لگا. اس نے پھر کچھ اور اشارہ کیا, جو اور اشارہ کیا تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کے کندھوں پر ہاتھ مار مار کے خوشی کا اظہار کرنے لگا اور ہنسنے لگا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد اچانک ایسا موڑ آیا کہ ان کو دوسری طرف جانا تھا, مجھے دوسری طرف موڑ چلا. یہ واقعہ چلتے ہوئے کتنی دیر میں ہوا ہوگا, ذرا دیر میں. اب کہتے ہیں اس نوجوان کا کہنا یہ کہ اب مجھے دکھایا گیا آگے, اب دیکھو اس کا نتیجہ کیا نکلا. وہ کہتا مجھے تو پتہ نہیں تھا, یہ تو ہوا تھا واقعہ, میں بھول بھی چکا تھا. ایسے کتنے واقعات ہوتے رہتے ہیں, چلتے پھرتے ہوتے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں میاں بیوی میں آپس میں بہت شدید جھگڑا تھا, اور وہ دونوں جا رہے تھے اپنا نکاح ختم کرنے کے لیے. جو بھی ان کے یہاں کا سسٹم ہو, کوڑ جا رہے ہوں, کہیں جا رہے ہوں, کسی قاضی صاحب کے پاس جا رہے ہوں, مسلمانوں کا ملک تھا, وہ جا رہے تھے. یہ جو بچہ دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مار مار کر کے خوش ہونے لگا تو دونوں کے دل میں آیا اگر ہمارا رشتہ ختم ہو گیا تو ہمارے اس بچے کا کیا ہوگا, اس کی تو خوشیاں ہمیشہ کے لیے چھن جائیں گی. اور ان دونوں نے آپس میں کہا نہیں نہیں, اس بچے کی خاطر ہم لوگ مل کر کے رہیں گے, چلو اب تک جو کچھ ہوا اسے بھول جاتے ہیں. اور ان کا رشتہ بچ گیا. اور پھر اس نوجوان سے کہا گیا تمہیں پتہ ہے ان کا رشتہ بچ گیا, وہ بچہ اچھی طرح پل گیا, اور اس کے نتیجے میں یہ محل ہے جنت کا جو تمہارے لیے تیار ہے. کتنا چھوٹا سا عمل تھا, ایک بچے کو ذرا سا اشارہ کیا اور وہ ہنسنے لگا, لیکن اس کا ریئیکشن کتنا بڑا تھا. یہ سب کچھ سامنے آئے گا, لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, سب دکھایا جائے گا. کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستے میں جا رہے ہو, کوئی پتھر پڑا ہے, کسی کو ٹھوکر لگ سکتی, اٹھا کے کنارے کر دو, یہ معمولی نیکی نہیں ہے. کیلے کا چھلکا پڑا ہے, کسی کا پیر پڑ کے پھسل سکتا ہے, اٹھا کے کنارے کر دو, یہ معمولی نیکی نہیں ہے. کوئی لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہے جس میں کیل ہے, کسی کی گاڑی پنچر ہو سکتی ہے, کسی کا پیر زخمی ہو سکتا ہے, اسے اٹھا کر کنارے کر دو, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ, راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. کسی معمولی سے معمولی نیکی کو معمولی مت سمجھو, کرو, کیا پتہ کہاں کام آ جائے اور اس کا ریئیکشن کتنا بڑا ہو جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے چھوٹی سے چھوٹی کوئی نیکی کی ہوگی وہ نیکی اس کی نگاہوں کے سامنے آئے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس نے چھوٹا سے چھوٹا گناہ کیا ہوگا وہ گناہ اس کے سامنے آئے گا. اب سوچیں صبح سے شام تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. دل کا اللہ سے غافل رہنا یہ بھی گناہ ہے, اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا یہ بھی گناہ ہے. زندگی ہمیں کس نے دی ہے, اللہ نے دی ہے, اور اللہ پوری زندگی کا حساب لیں گے. تو زندگی ہمیں اپنی مرضی سے گزارنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی سے گزارنا چاہیے. اور اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا نمونہ دیا ہے, بتلانے کی ضرورت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنایا نا. جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے تو پھر انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بناتا ہے, اور ہر کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے. میرے دوستو, یہ زندگی ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے نہیں ملی ہے, یہ صرف کھانے پینے اور پیر پھیلا کر سونے کے لیے نہیں ملی ہے. یہ زندگی ہمیں آخرت بنانے کے لیے ملی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس زندگی میں اپنی آخرت بنا لیتے ہیں, اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو گھر بنا لیتے ہیں, گاڑیاں خرید لیتے ہیں, کاروبار کر لیتے ہیں, اور آخرت نہیں بنا پاتے. اور جب موت آتی ہے تو حسرت کے ساتھ مرتے ہیں, اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو حسرت کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ ان حسرتوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ ہم سب کو اپنی اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہنوں اور بیٹیوں کو اس کی خوشخبری سنا دیجیے گا کہ اگر وہ اس وقت بیان نہیں سن سکی ہیں تو پورے بیان کا ریکارڈ موجود ہے, وہ بعد میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر آرام سے سن سکیں گی انشاءاللہ. بس آخری درخواست یہ ہے کہ فیصلہ کر لیں, اب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے.
اب زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاریں گے، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں گے، اور آج تک جو غلطیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں، توبہ کر لینے پر اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ سچی توبہ کر لینے اور توبہ کے بعد واقعی اپنی زندگی بدلنے کی پوری کوشش کرنے اور زندگی بدل لینے پر اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرتے، پچھلے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ کہاں ملے گا ایسا مہربان رب؟ ہم قربان ہو جائیں اللہ کی ان مہربانیوں پر۔ اس لیے یہ ارادہ کریں کہ آج تک ہم سے جو گناہ ہوئے ہم ان سے سچی توبہ کریں، اگلی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ اسی نیت کے ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اللہ ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ معمولات کی پابندی کرنا چاہتے ہیں اور واقعی اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں نا، اللہ سب کو بدل دے، اس لیے کہ جانا تو ہے اللہ کے پاس، بچنا تو کسی کو نہیں ہے۔ وہ معمولات غور سے سنیں اور ان کی پابندی کریں، پھر ساتھ میں رابطہ رکھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں کیسے تبدیلی آتی۔ صبح اور شام کی تسبیحات پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا کلمہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں، ہمارے بعض بزرگوں نے تیسرے کلمے کی تسبیح بھی بتلائی۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک پارہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آسانی سے جتنا ہو سکے روز پڑھیں۔ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا قرآن سمجھ کر بھی پڑھنے کی کوشش کریں، کسی معتبر مصنف کی تفسیر لے کر۔ بہت آسان سی ایک تفسیر بتلا دیتا ہوں مختصر سے حواشی اور نوٹ کے ساتھ۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا جو آسان ترجمہ قرآن ہے، اس سے قرآن کا ترجمہ اور اس کے ساتھ جو حواشی اور نوٹ ہیں ان سے سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ منگا لیں، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ تھوڑا سا وہ پڑھیں، ایک آدھ رکوع اس طرح پڑھیں اور باقی کچھ حصہ تلاوت کریں تاکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے ہمیں معلوم ہو، اور عمل کی نیت سے پڑھیں، اپنی زندگی بدلنے کی نیت سے پڑھیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں۔ غفلت بہت بڑا گناہ ہے، اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور روزانہ صبح اور شام تھوڑا سا وقت ایسا مقرر کریں جس میں صرف اللہ کی یاد میں کھو جایا کریں اور کوئی کام نہ کریں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور کسی چیز کا خیال نہ آئے، نہ زمین کا، نہ آسمان کا، حتیٰ کہ نہ اپنی ذات کا، بس صرف اللہ کی یاد میں کھو جائے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ روزانہ صبح اور شام 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ مراقبہ کر لیا کریں، اس سے آپ کو اپنے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی، گناہوں کی نفرت بڑھ رہی ہے محسوس ہوگی، اللہ گناہوں کو چھوڑنا آسان کر دے۔ اور مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں، اگرچہ بہت قریب نہیں ہے لیکن ہے آپ ہی کے صوبے میں، ہم تو دوسرے صوبے سے سفر کر کے آپ کے مہمان بن کر آ جاتے ہیں، تو آپ تو اپنے صوبے سے آ سکتے ہیں۔ بنگلور کے قریب سولی بیلے میں جو خانقاہ ہے دارالاحسان، وہاں ہر مہینے مجلس ہوتی ہے 3 دن کی، جمعے کی عصر سے، یعنی مہینے کے آخری ہفتے میں جمعے کی عصر سے
اتوار کی ظہر تک مجلس ہوتی ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں، آندھرا تک سے آتے ہیں، تمل ناڈو سے آتے ہیں اور تلنگانہ سے آتے ہیں، بسا اوقات بنگال سے اور ملک کے دوسرے صوبوں سے اور یو پی سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، مہاراشٹر سے بھی لوگ آتے ہیں، کرناٹک والے تو آتے ہی ہیں۔ آپ بھی اپنی ترتیب بنائیں، ہر مہینے تشریف لائیں یا ایسی ترتیب بنائیں کہ اس مہینے میں کچھ لوگ آ گئے، دوسرے مہینے میں کچھ لوگ آ گئے۔ وہاں کے ماحول میں جب آپ 2 راتیں اور 2 دن گزاریں گے، تقریباً 3 دن ہو جائیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ جو نفع ہوگا وہ الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، وہ تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کتنا نفع ہو رہا ہے۔ اس کی ترتیب بنا لیں انشاءاللہ۔ وہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں اپنے حالات بتلا سکیں گے، جو مشورہ ہوگا وہ آپ کو دیا جائے گا، اور جو لوگ نہیں آ سکتے وہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے حالات کی اطلاع کریں، لیکن مختصر لکھیں، جب بھی لکھیں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ اگر اتنا کر لیں گے تو انشاءاللہ نفع خود دیکھیں گے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، پورا دھیان اپنے دل پر جمائیں اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، زبان تالو سے چپکا کر کے رکھیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ آنکھیں بند کر کے دل پر دھیان جما کر بیٹھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانے سبحان ربی العلی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہم سب آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ بہت ڈر لگتا ہے کیا منہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے بچا دیجیے، اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے بچا دیجیے۔ اللہ دنیا میں آپ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ آخرت میں بھی پردے ڈال دیجیے۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتے، اور کوئی انکار کرے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ اپنی پوری تفصیل کے ساتھ سامنے آ جائیں گے، بس اللہ آپ سے رحمت کی امید ہے۔ اللہ معاف فرما دیجیے پیارے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ جو گناہ دن میں ہوئے انہیں بھی معاف کر دیجیے، جو رات میں ہوئے انہیں بھی معاف کر دیجیے۔ اللہ جو مجمع میں ہوئے انہیں بھی معاف کر دیجیے، جو تنہائی میں ہوئے انہیں بھی معاف کر دیجیے۔ اللہ جو جان بوجھ کر ہوئے انہیں بھی معاف کر دیجیے، جو انجانے میں ہوئے انہیں بھی معاف کر دیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کا جو رد عمل دنیا بھر میں پھیلا ہو، اللہ اس سب کو بھی معاف کر دیجیے۔ اللہ معاف کر دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ آپ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو آپ ڈاکوؤں کے سردار
سرداروں کو اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اللہ جس رحمت نے ڈاکوؤں کے سرداروں کو اولیاء کا سردار بنایا ہے، اللہ اسی رحمت کا کوئی ایک چھینٹا ہمارے دلوں پر ڈال دیجئے، اللہ کوئی ایک چھینٹا ہمارے دلوں پر ڈال دیجئے۔ اللہ حضرت عمر ابن خطاب اپنے گھر سے حضور کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تھے، آپ نے اپنے کرم سے ان کو فاروق بنا دیا۔ اللہ ہم تو اپنے گھر سے اپنے آپ کے گھر آنے کی نیت سے نکلے تھے، اللہ ہم تو کوئی برا ارادہ لے کر نہیں نکلے تھے، ہم تو آپ کی کتاب سننے کے لیے آئے تھے، آپ کی باتیں سننے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کرم فرما دیجئے، ہمیں بھی اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لیجئے، اللہ زندگیاں بدل دیجئے پیارے، اللہ زندگیاں بدل دیجئے، اللہ دلوں کو اپنی جانب متوجہ فرما دیجئے، ہمیں کامل انابت نصیب فرما دیجئے، اللہ گناہوں سے نفرت ڈال دیجئے ہمارے دلوں میں، نیکیوں کا شوق ڈال دیجئے، اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجئے اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے، اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجئے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، اٹکے ہوئے کام بنا دیجئے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجئے، اللہ بچوں اور بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرما دیجئے، ان کے لیے مناسب وقت پر اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرما دیجئے، اللہ گھروں کے جھگڑے ختم فرما دیجئے، بیماریاں اور پریشانیاں ختم فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اور اللہ ہماری آخرت ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجئے، ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجئے، اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ آپ نے اپنے گھر میں اتنی دیر بیٹھنے کی توفیق دے دی، اللہ یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کو ہم سے بہت محبت ہے، اللہ اب دوبارہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ دوبارہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دیجئے اور شیطان سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے، پیارے اللہ نٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں و مرادیں پوری فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔